ایسا ایسا گبرو جوان تھا، بڑی بڑی چٹانوں کو یوں ہاتھ مارتا گرا دیتا تھا، اسے نہیں پتا اس چٹان پر بھی کوئی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی ماں باپ کو اپنی طاقت سے اپنے پیسے پر رلایا کرتا تھا، کبھی بہنوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بھائیوں کو رلایا کرتا تھا، کبھی بڑے بڑے عزت داروں کی پگڑی کو اچھال دیا کرتا تھا۔ اس کو سفید داڑھی کا حیا نہیں آتا، آج اس کھوٹے کا مجھے کیوں حیا کروں گا۔ اس وقت اسے خیال نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں ساوی داڑھی والا چٹی داڑھی والا ذرا حیا کر، کہتا چلو چلو کس چیز کا حیا کروں؟ اے میرے بندے، جب تو نے میرے بندوں کا حیا نہ کیا، ماں باپ کی دولت کا نعمت کا حیا نہیں کیا، پھر آج میں نے تیرے کھوکھلے وجود کا بھی حیا کوئی نہیں کیا ہے۔ پھینکو اسے نیچے۔ زمین کے جتنے حشرات الارض سارے کے سارے آ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھوک لگی، آؤ اپنے پیٹ بھر لو، ککھ بھی نہ اس کا بچانا، اس کے ماس کی بوٹی نہ بچانا، میری جنت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جو بھی خطیب بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو نعت خوان بیٹھا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دکھا تو یہاں تک پہنچ گئے، دکھانا چھوڑ دو، دیکھنا شروع کرو کہ حالت کیا ہو گئی۔ بیٹیوں کی چادریں اتر گئی، اللہ اکبر، بی بی زبان دراز ہو گئی، ماں باپ کی اولادیں نافرمانی شروع کر دی، سود گبڑ گبڑ کر کے اندر کھا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ایک ہڈی میرے عزیزوں منہ میں آ جائے، 32 چوکیدار کہتے ہیں بس کر، یہ سیکیورٹی ہے، کہتی نہیں ہڈی حلق میں جائے گی، گلے کو پھاڑ دے گی، پائپ کو پھاڑ دے گی، نالی کو پھاڑ دے گی۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم اس رحیم ذات پہ قربان جاؤں جو ایک تن کا ایک ہڈی اندر جانے نہیں دیتا، لیکن انسان کتنا کھوکھلا ہو چکا، جس چیز کو وہ منع کر رہا ہے، سود کو، شراب کو، حرام بازی کو کس طرح اندر لے کے جا رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم اگر غلط چیز اندر چلی جائے تو حلق کے اندر ڈال کر، میرے عزیزو انگلی ڈال کر غلط چیز کو نکال کر الٹی کروا دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جب خدا میدان معاشر میں حلق کے اندر فرشتوں کے گرز ڈلوائے گا، ہاتھ ڈلوائے گا، نکالو اس کے اندر سے بیٹیوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے بہنوں کا حق، نکالو اس کے اندر سے پڑوسیوں کا حق۔ خدا پاک کی قسم پھر اتنی بدبو آئے گی، منہ اور ناک پہ کپڑا رکھے لیکن بدبو کم نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے یہی تھا جس پر مدینے کی خوشبو بھی لگائی تھی، یہی تھا جس پر غلاف کعبہ کے دھاگے بھی رکھے تھے، یہی تھا جس کو کفن بھی زمزم کے اندر دھو کے دیا تھا۔ آج دیکھو تیری اوقات میں نے ظاہر کر دی، کاش تو دنیا میں میرا بن کے آتا، میری رحمت کے گیت گا کے آتا، میرا کھا کے میرا بن کے آتا۔ اللہ اکبر، تجھے ماں اتنا پیار نہ دیتی، بیوی اتنا پیار نہ دیتی، تجھے باپ سے اتنا پیار نہ ملتا جتنا خدا آج تجھے پیار دیتا۔ لایا میرے پاس کیا یہاں پہ؟ بندوں کا حق تو کھا کے آیا، میرا بھی کھا کے آ گیا۔ 2 مرلے کا مکان ہو، 2 کمروں کا مکان ہو، 10 تاریخ کے بعد 12 تاریخ مالک کے مکان دروازے پہ آ جاتا ہے، میں نے 5 فٹ کی تجھے کوٹھی دی تھی، میں تو کبھی تقاضا کرنے آیا ہی کوئی نہیں، بس تیرے وعدے کو میں دیکھتا رہا، کب اس جھوٹے کو اپنا وعدہ یاد آئے گا۔ تو نے کہا نہیں تھا اللہ الست بربکم قالوا بلا، کہ تو نے وعدے نہیں کیے تھے، تو نے کہا تھا اس پیشانی کو تیرے آگے جھکاؤں گا۔ فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، زانی کو توبہ کرنے پہ معافی مل جائے گی، شرابی کو معافی مل جائے گی، سود خور کو معافی ملے گی۔ 2 چیزوں پر میرے بندوں میں نے قرآن کے اندر فیصلہ کر دیا، میں نے قرآن کے اندر سپریم کورٹ سے بڑے کورٹ کا آرڈر لکھ دیا، ان 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پہلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، خبردار میرے علاوہ کسی پڑی کو، کھڑی کو، یا قبر میں ہو یا تیرے سامنے ہو، خواہ لوہے کی ہو، خواہ لکڑی کی ہو، کا پیتل کی ہو، کا ربٹ کی ہو، کا درخت کی صورت میں ہو، بیری کی صورت میں ہو، انسان کی صورت میں ہو، خبردار اللہ اکبر میرے برابر لا کے کھڑے نہ کرنا۔ تو مکے میں جا کے مر جا، تو مدینے میں روزہ رسول کے سامنے جا کے مر جا، اگر تیرے منہ سے شرک کی بو آئی، خدا کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، میں تجھے مدینے کی موت پر بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جیسے اللہ جمیل، جیسے اللہ خوبصورت ہے، اس کی توحید بھی ویسے خوبصورت۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر لچک دکھا جاتی تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی مل جاتی،
شوہر کو سامنے ذبح کیا، بیٹے کو سامنے ذبح کیا، اللہ اکبر، باری مائی سمیہ کی آئی، اللہ اکبر، یہ میری بیٹیوں تمہیں تو سنگار میں سے ڈریسنگ سے میری بچیوں تمہیں تو فرصت نہیں ملتی، تم اپنی نسل کو کیا بچاؤ گی، تمہیں ارتغل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی، تم نے تو قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا دیکھا ہے، ہم نے تو سنا، میں کراچی میں تھا، خدا پاک کی قسم جب زلزلہ آیا ہم نے 3 دن مکان کے اندر گھسنا چھوڑ دیا، پنکھا اتنی تیز اور دیواریں ایسی ہلی تھی، تم نے تو قیامت کو اپنے گھروں پر دیکھا، تم نے اپنی زندگیوں پہ دیکھا، تم بھی تو اللہ سے کیوں غافل ہو گئے؟ میں آج آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ چہرے پر نماز کی نورانیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ماتھے پر نماز کا نشان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے قریب سے لوٹ کے آئے ہو، اللہ اکبر، آزمائشیں دیکھ کے آئے ہو۔ خدا پاک کی قسم ہم بھی آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آئے تھے، میں بتانا نہیں چاہتا، ایک جگہ ہم میرے عزیزوں راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے، راشن کے تھیلے لے کے کھڑے تھے، عورتیں گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے منتیں کی کہ چاول کھا لو، لے لو، کہنے لگی مر جائیں گی لیکن خیرات نہیں کھائیں گی۔ ہم نے پوچھا بہنوں بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا ان ہاتھوں سے ہر روزانہ زکوٰۃ کی تھیلیاں تقسیم ہوا کرتی تھی، گھر والوں کے جنازے اٹھ گئے، یہ بھی ہمارے پہ نوبت آنی تھی کہ اب ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے، ایسے ایسے حالات تمہارے پاس سے گزرے۔ مجھے کہنے لگے مولانا شہدائے زلزلہ کے بارے میں گفتگو کرو، میں نے سنا، میں گفتگو کروں میری ہمت نہیں پڑتی، تم نے شہیدوں کو تو اپنے سامنے دیکھا، کیا تمہیں یاد کوئی نہیں؟ 10 جنازے پڑے ہوئے تھے، پڑھانے والا کوئی نہیں، میتیں گھروں کے اندر تھی، وارثوں میں سے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اتنا میرے چاند میرے پیارو ہونے کے باوجود کہتے ہو اللہ کی آزمائش تھی، پھر بھی احساس نہیں ہو رہا۔ خدا پاک کی قسم بتاؤ کب احساس ہوگا؟ گھروں کے گھر اجڑ گئے، دادا بچ گیا، پوتوں کے جنازے چلے گئے، نانا بچ گیا، نواسوں کے جنازے چلے گئے، بیوی بیٹھی ہے، شوہر بھی چلا گیا۔ ایک عورت کے 4 سہارے ہوتے ہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک شوہر ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ جس عورت نے 4 کو سامنے دیکھ کر لاوارسی کا تاج پہنا ہو، ایمانداری سے بتاؤ میری تو سمجھ نہیں آتی، آج وہ بھی نماز سے غافل ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہنا نہیں چاہتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، کہنا نہیں چاہتا، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم پھر اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا کچھ، میں بھی 2-4 میرے عزیزوں نسبتیں رکھتا ہوں۔ میں گھر پتہ نہیں میرے حاجی صاحب کے سویا ہوا تھا ابھی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں میں نے خواب میں زمین کو دوبارہ ہلتے دیکھا ہے، میری آنکھ کھل گئی تو 11:26 تھے، میں نے کہا عبد الحنان اور سو جا، شاید تھکن کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس علاقے کو پھر دوبارہ ہلتے ہوئے، میناروں کو گرتے ہوئے، مکانوں کی دیواروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اللہ کریم کی طرف سے وارننگ آ گئی، میں ہوتا کون ہوں؟ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار ضرور ہوں۔ میں ہوتا کون ہوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے عبد الحنان جا، وارننگ دے کے چلا جا، نہ میری طاقت کمزور پڑی ہے، نہ میرا دیکھنا کمزور پڑا ہے، نہ میرا پکڑنا کمزور پڑا ہے۔ اگر وہ حالات میں 2005 میں کر سکتا ہوں تو اب بھی کر سکتا ہوں۔ میرے بندوں سے کہہ دو جن گناہوں کی وجہ سے میں ناراض ہوا تھا، اللہ اکبر، میں تو راضی ہو گیا لیکن تم وہ گناہ چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے سے بہت اچھے ہو، اتنے اچھے ہو، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے اگر وقت کی وسعت مجھے اجازت دے تو میرا دل چاہتا ہے آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، میں اپنی سفید رنگ کی کاٹن کی پگڑی اتاروں، آپ کے جوتوں کی مٹی صاف کر کے جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے نام لے لے کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ سے دعا کروں۔ آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو، اللہ کے قریب ہو کے آئے ہو، لیکن میرے پیارو کم از کم اپنے سفید بالوں کا خیال تو کر لیا کرو۔ اتنی سفید بال داڑھی کے اندر اور نفرتیں اتنی دل کے اندر زیادہ۔ میں دینداروں کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں، میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، دینداروں پر مجھے ارمان ہے۔ ایک مسجد کا مولوی صاحب دوسری مسجد والے مولوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک مسجد والا دوسری مسجد کے اندر، اینا دی مسجد ہے، اینا دی مسجد، اینا دی مسجد پھر اللہ دی کیڑی ہے؟ بتاؤ مجھے پھر اللہ کی کون سی ہے؟ چھوڑ دو نفرتوں کی آگ۔ میرا نبی مدینے سے آیا، اللہ مکے، میرے نبی مکے سے تشریف لے کے آئے، ہر قوم قبیلے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا قریشیوں کی مسجد یہ، ہاشمیوں کی یہ، سیدوں کی یہ، آپ نے یوں نہیں فرمایا اللہ اکبر فلانے قبیلے کی مسجد یہ۔ جب سب کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا تو میرے عزیزوں، پھر میرے عزیزوں کہنے والے نے بھی کہہ دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے عزیزوں
ہم نے برادریوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کاٹن کو نہیں دیکھنا، ہم نے لباس کو نہیں دیکھنا، ہم نے گاڑیوں کی چمک دمک کو نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کی پیشانی زمین پہ ٹکی اور کس کے سجدوں کی برکت سے آسمان کے فرشتوں کو پیار آ رہا ہے۔ کلمہ میرے عزیزو ہم نے کس کا پڑھا اور ہمارا محسن انسانیت کون ہے؟ آخری وقت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا۔ ایک طرف بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹیوں میں آلہ، ایک طرف بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیویوں میں آلہ، جس کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسے میرے عزیزو جگر کا ٹکڑا کہہ دیا، اسے جنتی عورتوں کی سردارن کہہ دیا ہے۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی سلام لے کے آیا۔ میرے عزیزو کون عائشہ، جس کی حرمت پر میرے عزیز و اعظم طارق اپنے خون کی قطرے دے کے قربان ہو گیا ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تجھے مجھے کتابوں سے پتہ لگے گا عائشہ کون تھی۔ جا حق نواز کی قبر پہ جا کے پوچھ عائشہ کون تھی۔ چھوڑ دو میرے پیاروں نفرتوں کی آگ کو، یہ لڑائی کب تک لڑتے رہو گے؟ اس لڑائی کے اندر میرے عزیزو فلسطین تباہ ہو گیا، اس لڑائی کے اندر پوری یہود و نصارہ کی نظریں بیت المقدس کے اوپر ہیں، اس لڑائی کے اندر میرے عزیزو یہ تمہارے پچھواڑے میں کشمیر ہے، یہ 2 باؤنڈریاں پار کشمیر ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو یہاں سے اور یوں کر کے اڑتی ہوگی، اس پر لکھا ہوگا اللہ اکبر، قصور کی بچی بے آبرو ہو گئی، ہری پور کی بچی بے آبرو ہو گئی، مانسیرے کی بچی بے آبرو ہو گئی، باغ کی بچی بے آبرو ہو گئی۔ یہ تھوکتی ہوں گی، کھلے دکھاتی ہوں گے، وہ بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک 6 سال کی بیٹی کی عزت نہ، اللہ الحی القیوم کہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اخبارات کے اندر کیا؟ میں جولائی کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ گیا، میرے اندر میں کوئی نشہ بیچتا تھا، مجھے 2 گھنٹے کمرے کے اندر مجھے میری بیوی کو بند کر دیا۔ ہمارے بال کو میرے عزیزو وہ اسکیچنگ کی، میرے عزیزو ہر طرف سے میں اندر باہر سے دیکھا گیا، جب داڑھی کو ججوڑ کے دیکھا گیا 2 گھنٹے کے بعد، خدا پاک کی قسم یہ وقار تھا، یہ شخصیت تھی، یہ عہدہ تھا، یہ رتبہ تھا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے محمد کے غلام ہیں، چوہے بھی نکل جائے، شیر بھی نکل جائے، بھیڑیے بھی نکل جائے، ہم نے رات یہاں گزارنی ہے۔ تو شیرنیاں بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کے جنگل خالی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جاؤ پہاڑوں کے دامن میں گناہ بنا لے لو، اس آج جنگل کے اندر محمد کا غلام آ رہا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ وہ جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سفر پر کسی قافلے میں جناب میرے عزیزو صحابہ کرام بوڑھے بزرگ جوان جاتے تو جناب سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باز کے اوپر لوگوں کے زادے راہ، لوگوں کے کپڑوں کی گٹھڑیاں سامان اپنے باز کے اوپر باندھ کر اپنے کندھے پہ ڈال لیتے۔ سفینہ کہتے ہیں میں راستہ بھٹک گیا، قافلے والوں سے میں علیحدہ ہو گیا، میں نے دیکھا جنگل کا ایک شیر آ کے میرے سامنے غرانے لگ گیا، نیچے میں اور شیر تھا، اوپر بچانے والا خدا تھا۔ میں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، میں نے یوں نہیں کہا یا ایھا الامی یا ایھا الابی یا ایھا الاخی، او میرے چچا، او میرے ابا، میرے بھائی آؤ مجھے بچاؤ۔ اللہ اکبر، مجھے پتا تھا اللہ اکبر موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، اگر دل ختم ہو گئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، اگر میرے دن باقی ہیں تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ شیر آگے آیا، میں نے یوں کر کے کان مروڑ کے منہ پر تھپڑ مارا، میں نے کہا بدبختہ او جنگل کے شیر، او جنگل کے جانور، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں کوئی ہاشمی نہیں، میں کوئی سید نہیں، میں کشمیری نہیں، میں فلسطینی نہیں، میں پاکستانی نہیں، میں جموں کشمیر کا رہنے والا کوئی نہیں، میں عوان نہیں، میں بٹ نہیں، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے پتہ نہیں میرے چہرے پر حضور کی غلامی کا عکس نظر آ رہا ہے، بناؤ تو صحیح، میرے سر پر نبی کی غلامی کا عکس، حیا نبی کی غلامی کا عکس، زبان کا میٹھا بول نبی کی غلامی کا عکس، نرم لہجہ نبی کی غلامی کا عکس، حرام مال سامنے پڑے منہ پر ہاتھ رکھ لینا نبی کی غلامی کا عکس۔ تو یہ شرم ہی نہیں آئی تو میرے آگے گھورتا ہے،
جتنے آج بے شرم ہو کر مسلمانوں پہ گھور رہے ہیں، ہم نے حضور کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہم نے وہ رستہ چھوڑ ہی دیا جس رستے پہ خدا بھی آیا کرتا تھا، مصطفیٰ بھی کی مدد آیا کرتا تھا۔ ہم نے وہ رستے چھوڑ دیے جن رستوں پر چلنے سے جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر آسمان سے فرشتوں کا لشکر لے کے آیا کرتا۔ احد کے میدان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، میرے عزیز و بدر میں رحمت عالم نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں رحمت عالم نے نماز کے دوران مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی ادائیں دیکھی، سلام پھیرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آج کوئی حکم نماز کے اندر کچھ اور آ گیا یا نماز کے اندر ہنسنے کی اجازت مل گئی؟ آپ نے فرمایا نماز کی ترمیم میں حکم کوئی نہ بدلا، نہ ترمیم ہوئی، نہ ہنسنے کی اجازت ملی۔ یا رسول اللہ پھر آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میکائیل فرشتوں کا لشکر لے کے میرے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ اب فتح ہو گئی، ہمیں اجازت ہے، آپ حکم دے تو زمین پہ رہے، حکم دے تو واپس چلے جائے۔ فرمایا میں نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہو۔ فرمایا او میرے صحابہ میں نہیں ہنسا بلکہ میکائیل مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، میں محمد میکائیل کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ فضا تو ایسی لے کے آئیے، گھروں کے اندر دینی ماحول تو لے کے آئیے، اپنے چہروں میں اپنے کرداروں میں حضور کی مستقبل سیرت کا نکھار تو لے کے آئیے۔ رب العالمین کی قسم ہے پھر جانور بھی چوٹی بھی رستہ چھوڑ کے چلے گی۔ اگر میرے عزیزو نبی کے کردار سے حضور کی سیرت سے نفرت کرو گے، جاؤ کوئی سیلون والے سے پوچھو، حمام والے سے پوچھو، 500 روپیہ تو نے میرے بالوں کی کٹنگ کا، 200 روپیہ میری داڑھی کی کٹنگ کا لیا، بتا 700 روپیہ میں نے انگلینڈ جا کر، میں نے برطانیہ جا کر، میں نے امریکہ جا کر، میں نے دہاڑیاں کر کر کے، میں نے اینٹوں کی سیڑھیاں اٹھا اٹھا کے 20 منزلہ چڑھ کر میں نے 800 روپیہ کمایا۔ اللہ اکبر، تو نے میری حلال کمائی سے مجھے حضور کا گستاخ کیوں بنا دیا ہے؟ میرے بزرگوں دن ایک ہی ہے، میں آیا ہوں، پتہ نہیں میں آپ کو جانتا یا آپ مجھے جانتے نہیں، خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے چہرے سے لے کر اپنے پیروں تک بچا لو، ورنہ فرشتے اتنا ماریں گے ہماری چیخوں پر بھی ترس کھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو یہ داڑھی مبارک سنت ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام کی ثقافت ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ مکے مدینے والے کی حیا ہے، یہ حسین کے چہرے پہ تھی کربلا کے میدان میں، یہ ابو بکر کے چہرے پہ تھی، یہ صحابہ کے چہرے پہ تھی۔ میرے عزیزو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کی قسم اسے رکھ کے تو دیکھو۔ بندہ خدا کے دربار میں دعا کرے، دعا قبول نہ ہوتی ہو، یہ داڑھی کے بال پکڑ کے ہاتھ میں اللہ کو دکھا دے، اللہ تجھے محمد کی سنت کا واسطہ، فرمایا اللہ کو یہ بال اتنے پسند ہیں، نہ چاہتے ہوئے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ اور سنو، ہر آدمی گھٹنی کھائیں یا میرے عزیزو ڈاکٹری کھائیں، فرمایا سب کھانی چھوڑ دو۔ اگر تمہارے گھٹنوں میں تمہارے کمر میں درد ہو، آزمودہ ہے، مجرب عمل ہے، فرمایا جب وضو کرو داڑھی کے بالوں کو جتنا وضو کا پانی لگا ہو وہ پانی ہاتھ کے اندر نچوڑ لو، درد والے حصے پہ لگا لو، خشک ہونے سے پہلے اللہ درد کو آرام عطا فرمائے گا۔ کوشش کرنا میرے پیارو، یہ سوغات اللہ کی قسم مجھے چائنا سے نہیں ملی، مجھے امریکہ سے نہیں ملی، یہ چائنا کا کھلونا نہیں ہے، تو مجھے در فاطمہ سے ملی، در عائشہ سے ملی، در مصطفیٰ سے ملی، مجھے صدیق عمر عثمان علی معاویہ کے دروازے سے ملی۔ خدا پاک کی قسم ہے یہ اتنی ببرکت بال ہیں، جن کو ہاتھ لگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، داڑھی مبارک کے بال لگ گئے، وہ ان بالوں کو لے کے قبر کے اندر چلے گئے، اور یہ نظریہ دے کر قیامت اللہ پوچھے گا بتا کیا لایا؟ کہوں گا اللہ عمل کھاتے میں کچھ نہیں، چہرے پہ تیرے محمد کی داڑھی کے بالوں کے بال تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور داڑھی مبارک کے بال سجا کے لایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے عزیزو 55 لاکھ مربع میل پر 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ کہہ رہا ہے آخری وقت ہے، اپنے گھر میں وصیت کر رہے ہیں، وہ میں نے چاندی کی ڈبیا جو الماری میں رکھی ہے وہ تو لا کے دو۔ جب اس چاندی کی ڈبیا کو کھولا گیا، رحمت عالم کے نخن مبارک تھے اور رحمت عالم کے بال مبارک تھے۔ فرمایا جب مجھے کفن دے لو تو میرے پورے چہرے پر حضور کے بال رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر رحمت عالم کے نخن مبارک رکھ دینا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اللہ فرمائیں گے معاویہ کیا لایا؟ کہوں گا کچھ نہیں لایا، چہرے پر تیرے محمد کی سوغات لے کے آ گیا۔ لیکن میرے عزیزو ہم کتنے بد نصیب نکلے،
بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے ہم نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں کے گلے کرنے شروع کر دیے جنہوں نے ہر حال میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا، مارے کھائیں، درختوں پہ چڑھ گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو نہ چھوڑا۔ آج اگر وہ محفوظ نہیں تو پھر میرے بتاؤ عزیزو ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جناب سفینہ کہتے ہیں میں نے جو شیر کا کان پکڑا اور میں نے کان پکڑ کے مروڑ دیا اور ہلکا سا منہ پر تھپڑ مارا، میں نے کہا بجائے میری رہنمائی کرنے کے، میرے سنگتیوں میرے دوستوں سے مجھے بلانے کے، خرا کے دیکھتا ہے چل مجھے راستہ بتا، یاران مصطفیٰ مجھ سے کہاں بچھڑ کے چلے گئے؟ پتہ ہے وہ جنگل کا شیر مجھے راستہ دکھاتے دکھاتے نبی کے غلاموں قافلوں کے پاس لے آیا، اور جب رخصت ہوا اس نے 3 مرتبہ کہا ہما ہما ہما، کہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سفینہ کہاں سے ہو کے آئے؟ اس قافلے کے ساتھ آئے۔ اب سفینہ راستے میں کچھ واقعہ بھی ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہونا تھا؟ اب کوئی تجھے چیز ملی تھی؟ میں فوراً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ شیر سے میرا ٹاکرا ہو گیا تھا۔ فرمایا مقابلے کے اندر کون جیتا؟ کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا اس نے کچھ کہا بھی تھا؟ کہا ہاں کچھ کہا تھا، ہما ہما ہوں کر کے غرا رہا تھا، مجھے سمجھ نہ آیا۔ فرمایا سفینہ تجھے پتہ ہے اس نے پہلی ہما میں کہا اللہ اکبر، سفینہ در مصطفیٰ پہ جانا تو میں جانور کا محمد عربی کے قدموں میں سلام کہہ دینا۔ پھر دوسری مرتبہ ہما کا کہ سفینہ جا محمد کے بلال کو میرا سلام کہہ دینا۔ تیسری مرتبہ ہما کا پتہ سفینہ اس نے کیا کہا تھا؟ جا کے بتلا دینا اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو رسول اللہ کو بتا دینا ہم تیرے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اللہ یہ دور تھا۔ تبوک کے میدان میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہواؤں میں سے جنازہ اٹھتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنازہ رکھ دیا۔ آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اچھا صحابہ صفوں کی نیت باندھو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازے رحمت عالم نے جب جنازہ پڑھایا پھر جنازہ سلام پھیرا، جنازہ اٹھتا ہوا مدینے کی طرف چلا گیا۔ صحابہ حضور کے قریب ہو گئے، کوئی خاندان کا تھا، کوئی جنوں میں سے تھا، کوئی فرشتوں میں سے تھا۔ فرمایا نہیں نہیں یہ میرا معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مدینے میں فوت ہوا، مرتے وقت اس کی آرزو تھی کاش اللہ حضور ہوتے تو اللہ میں مرتا، میرا جنازہ کملی والا پڑھاتا۔ اس کی ادا اتنی پسند آئی آسمان کے فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کر مدینے سے تبوک کے میدان میں لے آئے۔ میرے نبی نے جنازہ پڑھایا، جنازہ واپس مدینے کے قبرستان میں چلا گیا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کفن دفن کا انتظام فرشتے کر رہے ہیں۔ صحابہ قریب ہوئے، یا رسول اللہ اس کے صدقے کا، خیرات کا، نماز کے سجدوں کا، قرآن کی تلاوت کا کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا پتہ اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے صحابہ جب یہ زمین پہ بیٹھ کے یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا خدا آسمان کے سارے فرشتوں کو اس کی تلاوت سناتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حجرے مبارک کے دروازے پہ پروں کو پھیلا کے کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر۔ اللہ کے نبی جی آج کس کا انتقال ہوا کہ آسمان کا عرش بھی، آج عرش بھی اللہ اکبر، عرش بھی موجوں میں جھوم رہا ہے۔ آج کون فوت ہو گیا؟ حضور نے دائیں بائیں دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، آپ نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا میرا معاذ بیمار تھا، مسجد میں بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا، جاؤ میرے صحابہ جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، کہ یا رسول اللہ کوئی نیک آدمی اللہ کا بڑا مقرب فوت ہوا، اللہ کا بڑا محبوب فوت ہوا کہ اس کی روح آسمان کے فرشتوں پہ جا رہی ہے، سارے آسمان کے فرشتے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی چلے گئے، حجرہ سارا خالی، کمرہ سارا خالی، کھٹڑا چرپائی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک نبی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پاک پیغمبر نے اپنے کرتے کے دامن کو سمیٹا، اپنے پلو اپنی تہمت کو سمیٹا، حضرت سعد کی چرپائی کے پاس گھٹنوں کے بل جا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے، آپ اس طرح کیوں بیٹھے جیسے رس میں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا او میرے یارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تمہیں نہیں دکھا رہا۔ یا رسول اللہ کیا
ہوا. فرمایا اس مرد قلندر کے جنازے میں آسمان سے اتنا فرشتہ آیا, پورا صحن بھرا ہوا ہے, مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی. وہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھ کر اپنے پر کو سمیٹا, تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی. جب میرے عزیزوں میت تیار ہو گئی, آپ نے فرمایا چلو جنازہ اٹھاؤ, جنازہ پڑھاتے. مدینے کی گلیوں میں سے جب جنازہ نکل رہا تھا, اللہ کا پاک نبی کبھی ایک پاؤں ادھر کبھی ایک پاؤں ادھر رکھ کے جا رہے تھے. صحابہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے, اتنا آپ دائیں بائیں پاؤں کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا اتنا فرشتہ آیا ہوا ہے, مجھے مدینے کی گلی میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. جو کندھا دے رہے تھے جنازے کو پلٹ کے آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے اتنا ہلکا جنازہ آج سے پہلے کسی کا نہ دیکھا. کملی والے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میت کہیں اور ہے. حضور نے یوں چرپائی کی طرف دیکھا, حضور ہنسنے لگ گئے اور اس کے فرمانے لگے صحابہ ٹھیک کہہ رہے ہو, تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے, میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے. آئے تھے زمین پر. سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا. آج میں نے کسریں کوئی نہیں چھوڑی, دونوں طرف سے چھروں کی دھاریں تیز کر کے پھر بھی غلام رسول ہوں, عورتوں کی عزت اجاڑ کر پھر بھی غلام رسول ہوں, حرام چیزوں کو حلال کر کر پھر بھی میں کہتا ہوں سرکار کی آمد مرحبا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرام نہ چھوڑا, حلال کی پرواہ نہ کی. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. آؤ میں تمہیں غلام کا واقعہ سناؤں. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ 16-17 سال کی عمر ہے, حضور کی مجلس میں ہر وقت خادم بن کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے سالبہ جہاں فلانی جگہ سے یہ میرا کام کر کے آ. یہ مسجد سے نکلے, مدینے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہوا کی وجہ سے پردہ اندر باہر ایسے باہر آ رہا تھا. حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کی یوں کر کے نگاہ پڑی, ایک عورت حمام میں تھی, منہ دھو رہی تھی یا نہا رہی تھی, اس کے وجود پہ نظر پڑ گئی. وہیں کھڑے کھڑے عدالت لگا لی. میرے عزیزوں سول کورٹ کا انتظار نہ کیا, سیشن ہائی سپریم کورٹ کا انتظار نہ کیا, وکیل کا انتظار نہ کیا, صفائی کے اندر میرے عزیزوں کوئی پیغام نہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے چلا جاؤں گیا صلح بدنگاہی جان بوجھ کے نہیں کی, مجھے معاف کر دیجئے. وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا, اپنی عدالت لگا لی. اے سالبہ جس نگاہ سے جس آنکھ سے کملی والے کا دیدار کرتا ہے, تیری جرت کیسے ہوئی آنکھ کسی غیر کے چہرے پر کپڑوں پہ پڑ جائے. اے سالبہ تجھے سزا ملے گی, تجھے سزا بھگتنی پڑے گی جب تک آمنہ کے لال کی زبان پر آسمانوں سے معافی نہ آ جائے. تجھے مدینے میں پیر رکھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. چھوڑ کے چلے گئے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. ہفتہ گزر گیا, اللہ کے نبی کو تشویش لائی ہوئی, کہاں چلا گیا میرا سالبہ. 15 دن ہو گئے, 16 دن ہو گئے, جناب سالبہ کا پتہ نہ لگا. میرا سالبہ کہاں چلا گیا. عمر سلیمان فارسی آج 40 دن ہو گئے قریب ہونے کو ہیں, میرے سالبہ کا پتہ نہیں لگ رہا. اور چلو زندہ کی نہیں مرنے کی خبر تو لا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان فارسی تلاش کرتے کرتے مدینے کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کی بکریاں گھاس چر رہی تھی. اللہ اکبر. کہا تو نے ہمارے سالبہ کو تو نہیں دیکھا؟ کہنے لگا میں تو مدینے میں کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں, اپنی بکریوں کو میں یہاں اس لیے لے کے آتا ہوں, کچھ عرصہ سے لگتا ہے کوئی مدینے میں بابرکت چیز آئی ہے, مدینے میں کسی ہستی نے قدم رکھا ہے, بنجر زمین بھی ہریالی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے. میں اپنے قبیلے سے بکریاں لے کے آتا ہوں, مدینے کے گرد و نواح میں گھماتا ہوں, وہ گھاس کھاتی ہیں, پانی پیتی ہیں اور یہاں سے چلی جاتی ہیں, میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. لیکن ایک کئی دن ہو گئے میں بکریوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, وہ میرے ڈنڈے تو کھاتی ہیں, میری لاتے گھسے تو کھاتی ہیں, میں گلے میں رسیاں ڈال ڈال کے گھماؤں, اللہ غنی, وہ رسیاں توڑاتی ہیں. پتہ نہیں ایک بندہ وہ سامنے غار کی سوراخ میں دہانے میں بیٹھا ہوا ہے, جب اسے بھوک لگتی ہے 3-4 دن کے بعد آتا ہے, پاؤں ننگے, کپڑے پھٹے ہوئے اور خشکی کی وجہ سے اس کے چہرے سے کھال رونے کی وجہ سے اتر گئی. وہ میری بکریوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, میری بکریاں دوڑ کے اس کے پاس جاتی ہیں, وہ یوں کر کے منہ کھولتا ہے, میں اس کے تھنوں کو یوں کرتا ہوں, 2-4 دھاریں دودھ کی پی کے پھر روتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا اللہ سالبہ کو معاف کر دے, اللہ سالبہ کو معاف کر دے. عمر کی چیخ نکل دوڑے, اللہ اکبر, جا کے دیکھا یوں پتھروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے, آنکھوں کی بینائی بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ میرے پہ رحم کر دے, اللہ دیکھ میں نے اس احساس کے اندر کھانا چھوڑ دیا,
پہننا چھوڑ دیا. اللہ یہ آنکھیں پل کے نہیں جھپکا کرتی تھی حضور کی جدائی میں. آج 40 دن ہو گئے میں نے آمنہ کے لال کا مکھڑا نہیں دیکھا. اللہ میں نے جان کے تو نہیں کیا, اللہ میری نظر پڑ گئی تھی, مجھے معاف کر دے. اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے, اگر میں نے دوبارہ نگاہ اٹھائی تو مجھے سزا دے. اگر اس وقت سے اللہ میں نے غیر تو غیر, یا اللہ نافرمانی تو دور کی بات ہے, جن کو دیکھنا چاہیے تھا انہیں نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دکھڑا سن رہے تھے اور جا کے کہا سالبہ کا جی عمر, ہاں عمر خدا کے واسطے اب اس سینے کے اندر برداشت کوئی نہیں, ابھی جسم کے اندر برداشت کوئی نہیں, یہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اگر اللہ کے نبی کی زبان پر میرے خلاف میرے لیے کوئی سزا آئی ہے تو عمر مجھے نہ سنانا, میں برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان فارسی چلے گئے. کہ سالبہ تجھے کیا بتلاؤں, ماں اولاد کی جدائی میں اتنی رو رہی جتنا کملی والا تیری جدائی میں رو رہا ہے. چل اللہ کے نبی کا ہاتھ ٹھار دے, سینہ ٹھنڈا کر دے. کہ جب تک اللہ کی طرف سے میرے حق میں گواہی نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. کہ وہ بلا رہے ہیں. کہ پھر ایسا کر, تجھے پتہ ہے مدینے میں کون سی نماز, مجھے 40 دن ہو گئے, کون سی نماز کس وقت ہے, جب اللہ کے نبی نماز کی تیاری کے لیے مصلی پہ چلے جائیں مجھے اٹھا کر حضور کے قدموں میں لے جانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. جب حضور سلام پھیریں گے میں جا کے قدموں میں گر جاؤں گا. سالبہ کو معافی دے دو. اللہ اکبر. ان کو اٹھا کر مدینہ شریف لے کے گئے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے, یہ بھی پیچھے ہاتھ کھڑے نیت کر کے میرے عزیز ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے بتا تو صحیح کس وجہ سے تو میرے سے دور ہو گیا. یہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری. چیخے مارتے ہوئے غش کھا کے دھڑم سے زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. رحمت عالم نے سلام پھیرا, اتنے میں سالبہ کے خاندان والے ان کو اٹھا کے گھر لے گئے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے سالبہ کی آواز لگ رہی تھی. جی یا رسول اللہ, ہاں ہاں. وہ قرآن کی ایک آیت برداشت نہ کر سکا, اب پورا قرآن کیسے کھپا گئے. نافرمانیوں کی نشانیاں, شرابیوں کی نشانیاں, سود خوروں کی نشانیاں کھپا گئے, ہڑپ کر گئے. بندے بتا تو صحیح, ما لکم لا ترجون للہ وقارا, میں نے تو ماں کی گود سے لے کر قبر تک میں نے تیرے حق ادا کیے, تو نے میرا ایک حق بھی ادا نہیں کیا. یہ پوچھے گا اللہ قیامت کے دن. ما غرک بربک الکریم, بتا تو صحیح اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا. یہ سمجھے میرے لیے آیت اتنی. اللہ اکبر. رحمت عالم نے فرمایا میرا سالبہ لگتا تھا. جی ہاں اللہ اکبر. نماز میں آیا تھا, کھڑے کھڑے گر گیا, قبیلے والے اٹھا کے لے گئے. آپ نے فرمایا مجھے میرے سالبہ کے گھر لے چلو. اللہ اکبر. جا کے دیکھا نزاع کا عالم ہے, سانسیں بند ہو رہی ہیں, زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم تشریف لے گئے اور آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. جناب سالبہ کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھ لیا. دامن نبوت سے نبوت کی خوشبو جب سالبہ کی ناک کی نتھ تک پہنچی, آنکھ کھولی, حضور کا چہرہ دیکھا کہ یا رسول اللہ کہاں آپ کی گود, کہاں میں. اپنا سر اٹھایا زمین پہ رکھ دیا. کہ یا رسول اللہ سالبہ تو اللہ رسول کا گستاخ ہے, کملی والے تیری پاک گود میں سالبہ کو سر رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. حضور نے پھر گود میں سر لیا, سالبہ نے پھر نیچے رکھ دیا. کہ کملی والے جب تک آسمان سے معافی نہیں آتی میں تیری گود میں سر نہیں رکھتا, اس قابل کوئی نہیں. آپ نے میرے عزیز و سالبہ کا سر گود میں لیا اور دونوں ہاتھوں سے سالبہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ پکڑا اور کہا اے سالبہ آنکھیں تو کھول, آسمان سے خوشخبری آ گئی. اللہ اکبر. میرے عزیزو آسمان سے خوشخبری آ گئی. سالبہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی. یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا. کہ رب العالمین کی قسم ہے زمین پر میں تیرے سے راضی ہو گیا, عرش بری پر خدا تیرے سے راضی ہو گیا. تو نے آج اللہ کو ایسے رو کے دکھایا کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی تیرے
میرے پہ ترس آ گیا. بس میرے عزیزو اتنا کہا کہ یا رسول اللہ اللہ میرے سے راضی ہو گئے. جی آج راضی ہو گئے. کفزت برب الکعبہ, پھر جاؤ میری قوم کو بتا دو کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا. میرے عزیزو کیا عالم ہوگا. رحمت عالم کی گود میں جس نے جان دے دی ہو, کوئی سجدے میں جان دے, کوئی میدان جہاد میں جان دے, کوئی میرے عزیزو زلزلوں میں جان دے کہ شہید ہو جائے, اس مرد قلندر کا کیا کہنا. گود مصطفیٰ کی ہو, اللہ اکبر, وجود سالبہ رضی اللہ عنہ کا ہو. میرے عزیزو حضور نے اعلان فرمایا اس کے کفل دفل کا میں انتظام کروں گا. کفل بھی حضور نے پہنایا, غسل بھی حضور نے دیا. جنازے کے لیے اللہ کا نبی چلے, اللہ اکبر, ایسے چل رہے تھے ایڑی زمین پر نہیں, پنجے رکھ رکھ کے چل رہے تھے. اللہ اکبر. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے. فرمایا اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا. غلطی نہیں تھی, غلطی جیسی ہو گئی تھی, اس نے خدا کو ایسا رو کے دکھایا. اللہ اس سے اتنا راضی ہوا. آج اس کے جنازے میں جبرائیل بھی آیا ہوا ہے, جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے. میرے پیارو اپنے آپ کو بدلو, حکومت کو نہ بدلو. معاشرہ تب بدلے گا جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا. باپ گناہوں میں مبتلا ہو, ماں گناہوں والی چادر نہ اتارے اور سمجھے کہ دودھ پینے والا عبد القادر جیلانی بنے. باپ کی نگاہ میں نہ تائے کی, نہ چاچے کی, نہ بھائی کی, نہ رشتہ دار کی, نہ قوم قبیلے کی, نہ گاؤں کی, نہ محلے کی کوئی محفوظ نہیں. اور نیت کر کے بیٹھا ہے, بیٹی کے ماتھا چوم کے کہہ رہا خدا اسے رابعہ بصریہ بنائے گا. اگر خدا کے واسطے اس نسل سے کچھ لینا ہے تو اپنا کردار کچھ دکھانا پڑے گا, ورنہ ہمارے بچے امریکہ کی بے حیائی سے اتنی متاثر نہیں ہو رہے جتنے ماں باپ کی گناہوں والی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں. دادے کو نماز کا احساس نہیں, باپ کو نماز کا احساس نہیں. حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے, فرمایا لوگوں 40% ہماری نسل کا بیڑا غرق, 80% ہماری نسل کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں حلال مال لانا چھوڑ دیا ہے, اور 10% ہماری نسل تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہماری عورتوں نے نماز پڑھے بغیر بچوں کو پکا کے کھلانا شروع کر دیا ہے, اور 10% ہماری نسل اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ ہم نے دین کے حلقوں کے اندر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے. ہماری نسل کا 100% بیڑا غرق ہو گیا. بابو جی میں یوں نہیں پوچھتا آپ کے بیٹے کتنے, میں آپ سے یوں نہیں پوچھتا بیٹا کون سے محکمے میں یوں نہیں پوچھتا کون سی یونیورسٹی کے اندر, میں یوں نہیں پوچھتا کون سے مدرسے میں عالم بنا یا حافظ بنا. کسی کے 4 ہے, کسی کے 1 ہے, کسی کے 2 ہے, کسی کے 7 ہے, کسی کی بیٹے بیٹیاں, کسی کے نہیں رہی بیٹے بیٹے. اور 4 والوں سے پوچھوں گا, 7 والوں سے پوچھوں گا, جاؤ جاؤ اس بابرکت اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جانا. کوئی میرے بچوں, میرے عزیزوں, کوئی BA میں, کوئی MA میں, کوئی FA میں, ان 4 بچوں کو اپنے پاس بٹھا لینا. اس میں سے ایک سے کہنا بیٹے میں جب مر جاؤں تو میرے جنازے کے اوپر جب جنازے کی چوتھی تیسری تکبیر پڑھی جائے گی اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھی جائے گی, اے میرا بچہ مجھے دوسروں سے سروکار کوئی نہیں, بے شک میرے جنازے میں کوئی آئے نہ آئے, میرے بچوں وہ دعا مجھے ذرا پڑھ کے سنا دو. اگر تیرا بچہ تیرا دعا پڑھ کے سنا دے تو سمجھ لے جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا. اگر تیرے بچے تجھے ہنس کے دکھا دیں اللہ اکبر, پھر تجھے دنیا کی طاقت کو جنت میں لے جا سکتی کوئی نہیں ہے. ان بیٹوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا. انہیں پہاڑوں میں چھوڑ گئے, خود امریکہ کی رنگ رلیوں میں جا کے مصروف ہو گئے. خدا پاک کی قسم تیرے بچے کو تیرے تربیت کی, تیرے کردار کی ضرورت ہے, تیرے کمائے ہوئے ڈالر کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آ کے دیکھ کہ تیرا بچہ ڈالر کا, تیری حلال کمائی کا کہاں استعمال کر رہا ہے. اللہ اکبر. خدا را خدا را خدا را, میں اپنی ماں سے کہوں گا اپنے بچوں کو وقت دیجئے. اللہ اکبر. آج میرے سے ایک وعدہ کر کے جاؤ, گھر والیوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ اپنے شوہر کا
کا، اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کریں گی، خدا پاک کی قسم پھر تمہارا بچہ تمہیں تہجد کے سجدوں میں مزے لیتا ہوا تمہاری آنکھوں میں نظر آئے گا۔ جب ہر ایک کام فلانی کام والی سے، فلانی کام والی سے، فلانی نوکرانی سے کرواؤ گی، جنت میں تو جائے، تجھے لے کے جائے، کندھے پر تجھے بٹھا کے حج کرا کے جائے، روٹی کا لقمہ کسی اور سے کھائے جسے نہ غسل کا پتہ، نہ نہانے کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ۔ ٹھیک ہے کام والی بڑی رابعہ وسیع ہے، لیکن ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹوں کو ہاتھ سے پکا کے دیں۔ میں ایک عورت کا ذکر کر کے جاؤں گا جس عورت کو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 6 سال کے ہوئے، ہندوستان کی عورتیں ساری آ گئی اور آ کے کہنے لگی فرید کی اماں تیرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ فرمانے لگی کیا سوال ہے؟ کہ تیرا بچہ بھی 6 سال کا، ہمارے بچے بھی 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں کا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اور تیرا بچہ تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بتا آٹے پہ کیا پڑتی ہے، بتا گندم کے دانے پہ کیا پڑتی ہے، بتا چکی کس سے چکی میں آٹا پسواتی ہے، بتا سالن کے اندر کون سا مدینے کا یا مدینے والے کا پسینہ ڈالتی ہے کہ تیرا بچہ اتنا عاشق رسول ہے۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگی، کہنے لگی رب العالمین کی قسم ہے آج جو میرا بچہ درود شریف پڑھ رہا ہے اس میں فرید کا کمال نہیں، اس میں فرید کی ماں کا کمال ہے۔ جب تک یہ میرے 9 مہینے کوک میرا، رب العالمین کی قسم ہے میں نے 9 مہینے کسی دن کا ناغہ نہ کیا، اسی دن میں بھی خدا کا قرآن سنایا، رات کو بھی قرآن سنایا۔ جب یہ میری گود میں آیا میں نے 2 کام کیے، حالت ناپاکی کے اندر تھی اس وقت بھی میں نے اسے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب یہ دودھ پیتا تھا میں اللہ اکبر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کو دیکھتی تھی، کان میں درود شریف پڑھنے لگ جاتی تھی۔ اللہ اکبر جب یہ 6 سال کا ہوا درود کا بھی اثر ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا بھی اثر ہو گیا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، درود کی برکت سے اللہ نے اسے ولی الرحمن بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی ہندی میں کہتے روٹی کو، ماں پہلے دن مدرسے کے اندر لے کے گئی، اللہ اکبر، اور مدرسے کے اندر پڑھا کے لے کے آئی۔ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اماں روٹی دے، اماں روٹی دے۔ کہ بیٹے قرآن خدا کا پڑھے، روٹی خدا کی مخلوق سے مانگے، جس کا قرآن پڑھ کے آیا روٹی اس سے مانگ۔ پہلا دن تھا کہ اماں آگے تو روٹی دیتی ہی، کہ پہلے تیرا رابطہ ماں کے ساتھ تھا، اب تیرا رابطہ قرآن کے ساتھ ہو گیا، اس سے مانگ روٹی۔ کہ کیسے مانگتے ہیں؟ وہی ٹوپی وہی کپڑا سر کے اوپر۔ سن میری بیٹی، خدا پاک کی قسم اگر بچوں کی تربیت موبائل سے، ٹیب سے، اگر بچوں کی تربیت ٹی وی سے ہوتی تو ہر ایک کی گود کے اندر فرید الدین گنج شکر ہوتا۔ جب تم نے قرآن سے، درود شریف سے تربیت کرنا چھوڑ دی تو پھر نتیجہ تمہارے سامنے، بیوی کو بغلوں میں لے کے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تمہارے سامنے۔ اماں اللہ بھی روٹی دیتا ہے، ان کو سکھاؤ۔ کہاں؟ مصلی بچھا دیا، کہ بیٹے یہاں بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ، سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھانا، کہ اللہ قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے، قطب الدین کو بھوک لگی ہے روٹی دے دے۔ حضرت قطب الدین بھی ماں کا فرما بردار تھا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے اللہ مجھے بھوک لگی روٹی دے دے۔ جب ماں نے دیکھا بڑھ گئی بے استراری اور تعلق کی تاریں اللہ کی رحمت سے جڑنے لگی تو ماں نے چپکے سے چولہے پر توی رکھ کے اتنی سی ٹھیکری پکا دی اور اسے بستروں کے اندر چھپا دی۔ قطب الدین مبارک ہو، تیرے رونے پہ اللہ نے تجھے روٹی دے دی۔ اماں کہاں؟ کہ تجھے خوشبو نہیں آ رہی؟ کہ اماں آ تو رہی ہے پر میں بچوں کہاں ڈھونڈوں؟ اماں جان ہاتھ پکڑ کے کبھی الماری میں، کبھی اتاق میں، کبھی تکیے، کبھی بستر کے پاس چپکے سے لے گئی، کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ قطب الدین نہیں کر کے بستروں میں ہاتھ ڈالا، پکی پکائی روٹی مل گئی، بیٹھ کے کھائی۔ اماں اچھا اللہ سے مانگو، اللہ روٹی دیتا ہے۔ کہاں؟ اماں پھر آج کے بعد میں تیرے سے نہیں مانگوں گا، جب بھوک لگے گی تو اللہ سے مانگوں گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اماں ایک دن مدرسے چھوڑ کے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی، چھٹی کا
کا وقت ہوا، قطب الدین بختیار کاکی آئے، آنگن میں، ویڑے میں، کمرے میں، سلیپنگ روم میں، اما جان کو دیکھا، اما نظر نہ آئی، کہنے لگے بھوک لگی ہے، پہلے اللہ سے روٹی مانگ کے کھاؤں پھر ماں کو تلاش کروں گا۔ مصلی کے اوپر بیٹھ گئے، نماز کے سجدے کیے، اللہ روٹی دے دے، اما بھی گم ہو گئی، اللہ ماں کو تلاش کرنا ہے، اللہ جلدی روٹی دے دے، جلدی روٹی دے دے۔ اللہ نے جو اس کی رحمت کے ساتھ قطب الدین کا کنیکشن جڑا ہوا تھا، اللہ نے وہ کنیکشن ماں کے سینے کے ساتھ جوڑ دیا کہ تم محلے میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، آج تیرے بیٹے کی ایمان کی غیرت کا معاملہ ہے، میری توحید کا معاملہ ہے، جلد اٹھی کر اور جا کے میرے قطب الدین کا خیال کری، انہیں کا روٹی دے۔ قطب الدین کی ماں کو خیال آیا، اوہ یہ تو بچے کی چھٹی کا وقت ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوگا، بستر میں روٹی نہ ملی تو میرے بچے کا اعتقاد اللہ کی رحمت سے اٹھ جائے گا۔ وہ دوڑی، پھر ماں نے دوڑتے ہوئے جملے کے، عرش والے تجھے اس بزرگی کا واسطہ، اس ہڈیوں کے ڈھانچے کا واسطہ، کبھی دوتوں سے اللہ کو واسطہ، کبھی میرے بزرگوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جایا کرو، اللہ اے اللہ اس سفید بالوں والوں کو تو عذاب دے گا۔ اللہ جس جسم کو اولاد نے نہ چھوڑا، بیوی کے تانوں نے نہ چھوڑا، اپنے فرائض، اللہ میرے پاس بچہ ہی کیا، لیکن اللہ میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے، اللہ اکبر، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، اللہ میں لینے آ گیا، آج تو دینے کے لیے آ جا۔ قطب الدین بختیار کاکی کی اماں اپنی چادر بھی سنبھال رہی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، عرش والے آج ماؤں کا ناز بچا لے، اللہ اے عرش والے تجھے ماں کی مامتا اور ماں کے دودھ کے قطروں کا خلل واسطہ، آج میرے بچے کو بھٹکنے نہ دینا، اپنی ذات سے مایوس نہ ہونے دینا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اماں جب گھر کے اندر آئی تو دیکھا نیند کی آغوش میں قطب الدین بختیار کاکی سو رہا ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو آیا کہ روٹی نہیں ملی، بھوکا سو گیا ہوگا۔ اماں نے گودی میں اٹھایا، چومنا شروع کر دیا اور چوم کے کہا بیٹے معاف کر دے، تیری ماں روٹی پکانا بھول گئی۔ کہ اماں کس کے لیے پکاتی ہے؟ کہ تیرے لیے۔ کہ اماں آج سے پہلے تو پکائی کوئی نہیں۔ کہ بیٹے اللہ اکبر، آج سے پہلے ایسا واقعہ بھی نہ ہوا۔ کہ اماں کون سا واقعہ؟ کہ بیٹے آج تک بتا کبھی بھوکا سویا؟ کہ اماں تجھے کس نے کہا؟ میں آج بھی بھوکا سویا، جیسے پہلے رج کے سوتا ہوں آج بھی رج کے سویا۔ ماں یوں کر کے حیران ہو کے دیکھنے لگ گئی کہ اماں جی تجھے کیا پتا، گھر میں میں نے تجھے نہ پایا، لیکن اس ذات کو تو پایا جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو نے اس سے لینا سکھایا۔ اماں جب میں نے تجھے گھر میں نہ پایا میں نے تیرا خیال ہی ختم کر دیا، میں مصلی پر آیا، 2 رکعت نفل پڑھی، میں سجدے میں پڑ گیا، میں نے کہا اللہ روٹی دے دے، تیرا قطب الدین بھوکا ہے، روٹی دے دے۔ اماں جان میں نے جب سر اٹھایا تو مجھے کمرے میں بستروں میں سے روٹی کی خوشبو آئی، اماں میں نے ہاتھ ڈالا، پکی پکائی تازہ روٹی آ گئی۔ اماں میں ایک ہاتھ کو سونگ کر اماں سونگی انگلیوں کو، اماں کہنے لگی کیوں؟ کا پتہ نہیں اناج بدل گیا یا پکانے والی بدل گئی۔ کہ قطب الدین کیا ہوا؟ کہ رب العالمین کی قسم ہے روزانہ روٹی کھاتا ہوں، آج کی روٹی کھائی ہے، کبھی اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی روٹی کھانے کے اندر مزہ آیا ہے۔ توکل اللہ کی ذات پہ کر کے دے۔ ان کو اب نہیں سمجھاؤ گے تو کب سمجھاؤ گے؟ جب دنیا کی بہرا رویوں کے حوالے ہو جائیں گے اس وقت دعائیں کرواؤ گے؟ جب بالکل ہی نسل کا کچھ نہیں بچے گا، بیٹیاں عدالتوں میں نکاح کرنے لگ جائے گی، اس وقت دعا کرواؤ گے؟ ایک آج کی بیٹی ہے جسے فرض نماز یاد کوئی نہیں، ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا بیٹی کی آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے ہلکے پڑے، کالے کالے رنگ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ کچھ آرام بھی کر لیا کر، سو بھی جایا کر۔ کہ ابو جی آپ کو آج احساس ہوا، اللہ کی عزت کی قسم 20 سال ہو گئے تیری بیٹی نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی، فرمایا بیٹی کوئی زنانہ بیماری یا کمزوری یا کمر میں درد ہے؟ کہ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، جب ان آنکھوں کے سامنے قبر کا درد آتا ہے تو دنیا کا درد بھول جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا جب رات کو نمازوں سے ذکر سے تلاوت سے فارغ ہو کر گھر کا چراغ بند کرتی ہوں اور میرے ابا جان جب کمرے میں اندھیرا دیکھتی ہوں، بستر پہ
पैर ही रखती हूँ। अब्बा जान अपने जिस्म को बिस्तर के हवाले करती हूँ। इस कब्र के अंधेरे को देख के खौफ आता है। फिर मैं कहती हूँ वक़्त के इमाम शाफी की बेटी, तेरे से कब्र का अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता, कब्र का अंधेरा कैसे बर्दाश्त करेगी। अब्बा जान फिर बिस्तर छोड़ के मुसल्ले पे बैठ जाती हूँ और कहती हूँ अल्लाह शाफी की बेटी को कब्र के अंधेरे से बचा ले। अब्बा खुदा को रोके दिखाते हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता फजर की अजान किस वक्त हो जाती है। अब्बा जान लम्हे लम्हे गुजर गए। अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी बेटी ने 20 साल हो गए कभी सो के नहीं देखा है। या 12 बजे उठने वाली और उठकर मेरे अजीजों सीधी टीवी के ऊपर मोबाइल की मेरे अजीजों फेसबुक खोलकर डिजाइनिंग देखने वाली। खुदाए पाक की कसम तुझे क्या पता जिस नस्ल को तूने 9 महीने गोद में उठाया था उसके मुस्तकबिल का डिजाइन तब्दील हो गया। वो माँ बाप का फर्मा बरदार न रहा, उसके अंदर से बहन भाइयों का प्यार खत्म हो गया, ताए चाचे का प्यार खत्म हो गया। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बुजुर्गों, आज तुम्हें मुफीद मशुरा दे के जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम ये पगड़ी, ये टोपी, ये का आंसू, ये तकवा परहेजगारी अल्लाह की कसम ये लब का कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का कमाल है। पता नहीं कौन से रात के पहर मेरी माँ ने रोके खुदा को दिखाया था, पता नहीं कौन से सजदे में एतकाब बैठकर अफ्तारी सहरी के दस्तरखान पर मेरे अब्बा ने अल्लाह को रोके दिखाया था। खुदाए पाक की कसम बाग लग गए, रंग लग गए। जब मेरे अजीजों अल्लाह उरूज के पर देता है और दुनिया नीचे नजर आती है, उस वक्त मेरे अजीजों इल्म तकवा याद नहीं रहता। उस वक्त सिर्फ एक एक बोल जुबान पे यही आता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मेरे प्यारो जाओ जाओ जाओ, खुदाए पाक की कसम जो जन्नत के चश्मे तुम्हारे घर के अंदर है, जिनका पानी कभी खारा नहीं होता, जिनका पानी कभी बेलज़्ज़त नहीं होता, जिनका पानी कभी खुश्क नहीं होता, एक बाप की अल्लाहु अकबर अदाओं का चश्मा, एक माँ की वफाओं का चश्मा। और मेरे प्यारो तुम इल्म में अमल में मुत्तकी बन जाओ, पीरे तरीक़त बन जाओ, वक़्त के इमाम बन जाओ, दुनिया के ओहदे के अल्लाहु अकबर वज़ीर आज़म क्यों ना बन जाओ। हर लम्हे में तुम्हें माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। और मेरे बाबू माँ बाप की दुआओं से जिंदगी की टोकरी को खाली ना करना। खुदाए पाक की कसम है, माँ बाप की दुआ दुनिया में तो क्या मरने के बाद भी कब्र के अंदर रग लगा देती है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, शिरक न करना, व बिल वालिदैनि ihसाना। जाओ इन बउओं से, इन नौओं से कह दो तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ माँ बाप बैठे पसंद नहीं आते, तुम्हें शौहर के साथ बातें करते पसंद नहीं आते। अल्लाह फरमाते अब्दुल हल्लाल एक किल की पसंद बता, एक मेरी पसंद बता। बेटा अपना मकान बनाए, माँ बाप बेडरूम में अच्छे नहीं लगते, और मेरी पसंद ये मुझे नमाज की हालत में भी अच्छे लगते हैं। रब्बना फिल्ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तो जुनैद बगदादी क्यों ना बन जाए, कुतुब अब्दाल क्यों ना बन जाए, वक़्त का शेख क्यों ना बन जाए, रूहानी पेशवा क्यों ना बन जाए, तो फकीर क्यों ना बन जाए, तो अमीर क्यों ना बन जाए। जब तक नमाज के बिछड़े बोलों में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं तेरी दुआ को आसमानों पर नहीं आने दूंगा, मैं तेरी नमाज को आसमानों पर नहीं आने दूंगा। खबरदार अगर माँ बाप के लिए दुआ करने से पहले सलाम फेर ले, मैं तेरी नमाज कबूल नहीं करूंगा। बस मेरे प्यारो ये मेरी बात थी, ये दिल का दुखड़ा था। खुदा दोबारा लावे, अगर मेरा रिज़्क़ तुम्हारे पास मुकद्दर है अल्लाह दोबारा लेके आए। ये वो बुनियादी मेरे अजीजों हमारी कोताहियां हैं जिनसे बिल्कुल गाफिल है, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और ये अल्लाह के दरबार में वो गुनाह है जिन गुनाहों की बदौलत अल्लाह अपनी रहमत को रोक देता है। सारा मजमा मेरे साथ मिलके मेरे अजीजों अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगे और शोदाए ज़ल्ज़ला के लिए अल्लाह के दरबार में गिड़ गिड़ के दुआ करे। अल्लाह हम बार बार आजमाइशों के मुतहम्मिल नहीं, अल्लाह ये आजमाइशें बार बार बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह हम जो भी करें तू कुछ ना करना, अल्लाह तू हमारा सब कुछ बर्दाश्त करता है, हम तेरा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। या अल्लाह जो आया है अल्लाह हमने आजमाइश समझ कर तेरी अल्लाह तेरा हुक्म समझ के कबूल कर लिया। अल्लाह जिसम हमारे खोखले हो चुके, अब आंखें और जनाजा देखने से कासिर है। अल्लाह हमने बेटों के जनाजे अपनी आंखों के सामने देखे, हमने माँ बाप के जनाजे अपनी आंखों के सामने देखे। और लोगों रोड एक्सीडेंट
کہ دفنا دیتے ہیں، یا تو وارث سامنے پڑے ہوئے تھے دفنانے کی ان کے اندر ہمت کوئی نہیں تھی. اللہ کی قسم مجھے بتا رہے تھے 10 جنازے پڑے ہوئے تھے، ایک بھی دفنانے والا کوئی نہیں تھا. یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، پھر بھی گناہوں والی زندگی سے معافی نہیں مانگ رہے. چھوڑ دو یہ بالوں، خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. خدا پاک کی قسم اللہ اکبر، جب یہ قبر میں داڑھی لے کے جائیں گے فرشتے بھی دیکھ کے کہیں گے چھوڑ دو یہ حضور کا غلام آ رہا ہے. میرے عزیزو نماز، میرے عزیزو کامل تو پڑھ کے کوئی نہیں سکتا، جیسی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا. دوسرا قرآن پاک پڑھے نہیں پڑھے ان پڑھو. اچھا بابو جی ٹی وی کے بارے میں جانتے کوئی نہیں، پتر کا ٹچ موبائل ہو، ابا ان پڑھ ہاتھ میں رکھ کے کتوں چلتا ہے کتوں کھلتا ہے. اگر باپ بیٹے کا موبائل پکڑ کے کتوں چلتا کتوں کھلتا. اگر تو خدا کی قسم رب کا قرآن ہاتھ میں لے کر کا الٹا ہو یا سیدھا ہو یہ نہیں پتا سیدھا کدھر سے الٹا کدھر سے. اللہ اکبر، بیٹے کے موبائل کو دیکھ کر ادب کے ساتھ رکھتا ہے، قرآن کو بھی ادب کے ساتھ دیکھ لیا کر، کبھی سینے کے ساتھ لگا لیا کر، کبھی ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا کر. اور کہا اللہ تو بھی سونا، تیرا قرآن بھی سونا، جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی بھی سونا. اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میرا دل کرتا ہے میں بھی حافظ قرآن بنتا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے لفظوں کو کوٹ کر لو، یہ حافظ تو بن نہ سکا تمنا لے کے آیا ہے، قیامت کے دن حافظوں کو تاج بناؤں گا اسے بھی لائن کے اندر کھڑا کر دینا. اور سنو ایک بات آخری، جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر، اللہ نہ کرے کوئی جاوے چلے گئے. او جنت الفردوس کے اندر، جنت الفردوس کے اندر ہاں جی بزرگوں کچھ چاہیے، وہ کہے گا رب دا اتنا بڑا سونا مکان دکان کپڑے شپڑے سب کچھ بڑی چیز کچھ تو لو. میرے 4 بچے تھے، ان میں سے ایک بچہ حافظ قرآن تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر، میں تلاش کر رہا ہوں حافظ عبید حافظ انور کہیں نظر نہیں آ رہا. وہ کہیں گے جنتی نوکر، کہیں گے خادم، کہیں گے ہمیں بھی پتا کوئی نہیں، رب سے پوچھ کے آتے ہیں. اللہ وہ جنت الفردوس کا مہمان کہہ رہا سب کچھ مل گیا لیکن میرے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی جس کو حافظ قرآن بنایا، جس کو کندھے پر بٹھا کے اتنی اونچی پہاڑی پہ مدرسے میں چھوڑ کے آیا کرتا. یہاں ابھی فرما رہے تھے شہداء کی یادگار بناؤ. میرے عزیزو اللہ اکبر، یہاں شہداء کی یادگار میں ایک دینی مدرسہ بناؤ، بچے قرآن پڑھیں گے، خدا کی قسم نسلیں تمہاری سنوریں گی، مغفرت اللہ ان کی فرمائے گا. کریں گے کوشش سارے انشاءاللہ تعالی. کہاں ہے اللہ؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس جنتی سے پوچھ کے آؤ تم نے ملنا ہے. کہ جی اللہ میں نے ملنا ہے. اللہ فرمائیں گے اس کا بیٹا نچلے درجے میں رہتا ہے، جاؤ پروں والا گھوڑا لے جاؤ اور اس کے بیٹے کے دروازے پہ لے جاؤ. ہاں میاں ابو جان تجھے اوپر بلا، پروں والے گھوڑے پہ اڑتا ہوا آئے گا، ابو سے ملے گا. ابو جی آپ کہاں؟ وہ کہے گا جنت الفردوس میں، اللہ کے عرش کے سائے کی چھت ہے. آپ کہاں؟ ابا جان وہ نچلے درجے میں. کہے گا پترا میں نے قرآن دی 10 صورتاں بھی کوئی نہیں آندیاں. ابو جی مجھے قرآن کی 10 صورتیں. اب باپ کہے گا بیٹے مجھے تو قرآن کی 1 صورت. سال تراویح میں قرآن سنایا، ایک آیت پر سانس تو لیتا تھا، میں تیرے باپ کا جنت کے اندر درجہ بلند کرتا تھا. تو نے 22 سال کے اندر اتنا قرآن سنایا کہ میں اللہ اتنا راضی ہوا، میں نے تیرے باپ کو قبر کے کوٹھرے میں سے اٹھا کر جنت الفردوس دیا. میرے عزیزو اندازہ لگاؤ، میں نہیں کہتا ایک بچے کو، میں نہیں کہتا 2 بچے کو، اگر اللہ نے بیٹے دیے اللہ نے بیٹیاں دیا، نیت کرو سب کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ، خود بھی قرآن کے حافظ بنیں گے، ڈاکٹر بھی اچھا، وکیل بھی اچھا، انجینئر بھی اچھا. میرے عزیز تو خدا کی قسم اس کا قلم اسے جنت میں لے کے جائے گا، اس کی وکالت اس کی جنت میں لے کے جائے گی. اگر قرآن کا حافظ قرآن کے خلاف کام کرتا رہا تو اس کی مخالفتی سے جہنم میں لے کے جائے گی. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، دنیا کے اچھے عہدوں پہ لے کے آنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. کرتے ہو نیت میرے عزیزو؟ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام ہمارے اوپر لگایا. تبلیغ کا کام میرے عزیزو کیا ہے؟ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے تھے، دعوت کا کام لے کے آیا کرتے تھے، دعوت کا کام کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت آیا کرتی تھی. نبی دنیا سے چلے گئے، دعوت کا کام چلا گیا، دعوت کا کام کرنے والے ناپید ہو گئے، خدا کی رحمت بھی اٹھ گئی. آخر میں اللہ نے عالمی امت کو عالمی نبی دیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ نے نبی بھی عالمی دیا، اللہ نے دعوت بھی عالمی دی. نبی آئے 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، دعوت بھی چھوڑ گئے، دعوت کا کام بھی چھوڑ گئے. جو دعوت کا کام کرے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، قیامت کی صبح تک خدا کی رحمت و انوارات کی بارش پہ ہوتی
ملے گی۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام، نبیوں والا کام، نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کی برکت سے قیامت کے دن نبی کا ساتھ عطا فرما دیا۔ یہ کام 3 دن کا محتاج نہیں، یہ کام 3 چلے کا نہیں، 4 مہینے کا نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس اس کی ذمہ داری ہے۔ خدا مغفرت فرمائے، خدا قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر پر فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں ہم نے کلمہ پڑھا، اب دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، بیوی والے بعد میں، بچوں والے بعد میں، پہلے ہم سب نبی کے کام والے۔ بولو بولو اب کون ہے سارے نبی کے کام والے؟ اب کون ہے بولو نبی کے کام والے؟ ابھی آواز پوری نہیں آئی، کون ہے ہم سارے؟ کون ہے ہم سارے؟ کون ہے ہم سارے؟ اور نبی کا کام کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر دینا، جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ دعوت فکر اللہ کرے ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے نکلو گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، مال جان لگاؤ گے میرے عزیزو، نفرتوں کو ختم کرو گے، مسجدوں کا امتیاز مٹاؤ گے، ہر ایک مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرو گے، نیت کرتے ہو سارے؟ اب سارا مجمع میں 2 کام کا اور وعدہ کرو، 5 وقت کی نماز کا وعدہ انشاءاللہ، دوسرا قرآن پڑھنے آوے یا نہ آوے روزانہ اسے کھول کے دیکھ کے تھوڑی دیر ضرور بیٹھیں گے، اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھو گے انشاءاللہ، تم اس کی بہاریں دیکھنا، اس کی برکت دیکھنا، چہرے پر نور دیکھنا، گھروں میں رونق دیکھنا، اور خدا کے واسطے اپنے بچوں کو داڑھی کا، پگڑی کا، ٹوپی کا کلچر اور اپنی بچیوں کو پردے کا، دوپٹے کا کلچر سکھلاؤ۔ خدا کی قسم غیرت گھروں کے اندر آئے گی تو خدا کی رحمت بھی پہاڑوں اور پہاڑوں میں بسنے والوں میں برسے گی۔ اب توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیں، یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، بدعہدی سے، بد کلامی سے، بد نگاہی سے، نافرمانی سے، رشتے ناتے توڑنے سے، ماں باپ کی بے ادبی سے، علماء کرام کی ناقدری سے، یا اللہ حرام کھانے سے، حرام بیچنے سے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے، یا اللہ میری توبہ، رشتے ناتے توڑنے سے، بہن بھائیوں کے منہ سے منہ موڑنے سے، اپنے پرائے کے غم سے دور ہونے سے، اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کشمیر کے غیور مسلمانوں، اللہ حق، خدا کا رسول حق، جبرائیل حق، قرآن حق۔ ہم نے قرآن میں پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نہیں تو قرآن میں فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اے پہاڑوں گواہ ہو جاؤ، درختوں کی ہریالیاں گواہ ہو جاؤ، ان پہاڑوں میں رینگنے والے، چلنے والے، چپکنے والے سارے کا سارے گواہ ہو جاؤ۔ اے زمین آسمان کی گواہ، زمین آسمان کی فضا گواہ ہو جاؤ۔ ہم نے روٹھے رب کو منا لیا، ہم نے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کی، کسی نے رو کے بنایا، کسی نے رونے جیسی شکل بنا کر، کسی نے اپنی چنی کو آنسوں سے گیلا کر کر، کسی نے اپنے رومال کو، کسی نے اپنے آنسو کا قطرہ اپنی داڑھی پر نہ ڈال کے اللہ تجھے بنایا۔ ہمیں پتہ ہے اللہ اپنا یار اتنی قدر نہیں کرتا جتنا تو قدر کرتا ہے۔ اے اللہ آج فقیروں کے، امیروں کے، اللہ نکموں کے، کمزوروں کے، متقیوں کے، مجھ جیسے نکموں کے اللہ آنسوں کو قبول فرما لے۔ ہم نے تو تیری رحمت کو یہاں تک سنا، اللہ تو معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آ گئے، بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی
ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبیر. تو خود کہتا ہے اب تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. ہم سارے آ گئے, اپنے بھی آ گئے, دشمن بھی آ گئے, ہم نے اپنے سارے گلے اللہ تیرے قدموں میں ڈال دیے. اللہ ہم اپنے گناہوں کی ٹوکریاں لے کے آ گئے, اللہ تو بھی رحمت کی چادر لے کے آ جا. شک نہ کرنا کشمیر کے غیور مسلمانوں, اللہ کی قسم اگر سچے دل سے ہم نے معافی مانگی تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ عمل کی توفیق دے. اور کوشش کرنا میرے بابو, ہم نے نماز پڑھ لی گھر میں, آپ بھی نماز پڑھنا. وضو کی سہولت ہو تب بھی, اگر نہیں ہو تو قریب جہاں پانی ملے وضو کر کے جاتے آتے نماز پڑھتے جانا. اور پھر آپ حضرات کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہے اللہ برکت عطا فرما. اب دعا کے لیے سارے ہاتھ اٹھاویں, اللہ سے مانگے, درود شریف پڑھ کے مانگو, اپنے لیے مانگو, میرے لیے, سارے انسانوں کے لیے مانگو, کشمیر فلسطین کے لیے, جتنا اسرائیل وہاں جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال ہے سب کے لیے دعا مانگو. پڑھ لو درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو گناہ ہم کو یاد ہیں, جو نہیں یاد, ان کو بھی معاف فرما دے. جن گناہوں پر تیرے سے معافی مانگی ہے اور جن گناہوں پہ نہیں معافی مانگی, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے, غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ میں, بہن بھائیوں میں, رشتہ داروں میں جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ماں باپ بہن بھائی میں, اور خصوصاً اللہ 2005 کے جو سانے میں ہمارے پیارے اللہ ہم سے بچھڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں, ہمیں ربی سمجھ کر, حکم ربی سمجھ کر ہم نے صبر کر کے قبول فرمایا ہے. اے اللہ تمام کی بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت فرما دے. اللہ ان کی قبر کو نور کا مرکز بنا دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, حد نگاہ تک وسیع فرما دے. اے اللہ مشقت کی موت میں تیرے پاس آئے ہیں, اللہ ان کی قبر کو رحمت کا گہوارہ بنا دے. اللہ اس آنے کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مسلم اللہ نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد نیک بنا دے. ہم سب میں بھائی چارہ پیار محبت نصیب فرما دے. عداوت کو, بغض کو, نفرتوں کو مٹا دے. اللہ ایک دوسرے کا حق دینے کا توفیق عطا فرما دے, اور جس کا حق دبایا ہوا ہے اللہ اس کا حق دینا آسان فرما دے. ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. جو بچیاں بچے جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما. بہت سارے نام اور بہت سارے چہرے میری نگاہوں میں ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے کہا ہے. اے اللہ اب اپنے خزانوں سے نہ بڑھاپے کو دیکھتے ہیں, نہ پانچ پٹ کو دیکھتے ہیں, نہ مرد اور عورت کی کمزوری کو دیکھتے ہیں. جب دینے پر آئے تو اللہ آپ اولاد کی فراوانی عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے سے زیادہ نہیں مانگتے, گھر کے اندر ایک کھلونا تو نصیب فرما دے, باقی اپنی مرضی سے جتنا دے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رحمتوں کی چادر کو کھول دے اور ہمارے سمیٹنے والے دامنوں کی وسعت بڑھا دے. اے اللہ اپنے علم میں علم, اپنے حلم میں علم نصیب فرما. اکابرین کا مولانا اسحاق سمیت ہمارے سروں پہ سایہ فرما. جتنے اکابرین علماء صلحاء معذرین علاقہ اللہ مدرسے اسکول کالج کے پڑھنے والے طلباء تشریف لائے ہیں, قدم قدم اللہ ان کا آنا مبارک فرما دے. اور ہر قدم کے اوپر اللہ جو ان کے دھول اڑی ہے اور جوتوں پہ پڑنے والی مٹی, اللہ جتنے مٹی کے ذرے ہیں اللہ سب کو اللہ اتنی راحت سکون نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.